السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور زمانہ جگمگائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 4 تا 5۔ فرمان رب العالمین ہے اولئک، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اعلیٰ پر، ہدم ہدایت پر، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی جانب سے، وَأُولَئِكَ اور وہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ہم المفلحون فلاح اور کامیابی کو پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہیں۔ مطلب و مفہوم یہ ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور کامیابی و کامرانی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے کہ راہ ہدایت پر بھی ہیں اپنے رب کی جانب سے، اور راہ ہدایت پر ہونے کے ساتھ ساتھ فلاح و بہبود، کامیابی و کامرانی کو بھی پہنچنے والے ہیں، یعنی کامیاب و کامران بھی ہیں۔ یہ دو مژدے اور یہ دو خوشخبری اللہ رب العالمین عطا فرما رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون خوش نصیب ہیں، وہ کون ہیں ایسے اللہ کے نیک بندے جن کے بارے میں یہ دو بشارتیں دی گئی ہیں، یہ دو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ راہ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب و کامران بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دور حاضر میں جو امت مسلمہ ہیں، ہم امت مسلمہ کے لیے رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے کہ اے نسل انسانی، اے منشی، اے اولاد آدم، میں ہی رب العالمین ہوں۔ تو رب نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں رب العالمین ہوں، اور ہمیں رب نے بتایا کہ جو محبوب اور آخری نبی ہم نے تم کو عطا کیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور ہم امت مسلمہ کو، ہم مسلمانوں کو رب نے بتایا کہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے وہ ہدایت للعالمین ہے، اور جو مذہب تمہیں دیا گیا ہے اس مذہب کا نام میں رب العالمین منتخب کرتا ہوں کہ تمہارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ اور تمہیں جو میں نے نام دیا ہے بحیثیت رب ہونے کے، خالق ہونے کے، مالک ہونے کے، شہنشاہ مطلق ہونے کے، تو شہنشاہ مطلق کے دربار سے جو نام ہمیں ملا ہے وہ ملا ہے مسلمان، ہوا سماکم المسلمین۔ تو رب نے ہمیں ایک مذہب دیا ہے، اس مذہب کا نام ہے اسلام، اور ہمیں ایک نام دیا ہے اور وہ ہے مسلمان۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے لفظ مسلمان پر اکتفا نہیں کیا، صبر نہیں کیا، اس سے آگے ہم نے کیا کیا جوڑ لیے ہیں جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے اور نہ ہی احادیث طیبہ سے ہے، اور اسی ٹائٹل نے اور اسی اضافی نام نے ہمارے اندر اختلاف و انتشار کا وہ بنیاد ڈال دیا ہے، اور اتنا مختلف اور منتشر بنا دیا ہے کہ جو ہماری زندگی کا مقصد تھا، معیار تھا، اسٹینڈرڈ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ یعنی مذہب سے ہم دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، رسول سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، حدیث سے دور ہو گئے، اور اتفاق و اتحاد کی دیوار بننے کے بجائے ہم اختلاف و انتشار کے شکار بن گئے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اختلاف و انتشار کے تعلق سے جو ہے اختلاف و فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو ہم میں سے ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں اور ہم ہی کامیاب بھی ہیں۔ تو آئیے اللہ رب العالمین کی پاکیزہ اور مقدس کتاب سے ہی پوچھتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون کامیابی کو پا چکے ہیں اور کامیابی کو پانے والے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں جو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی 6 صفتیں بیان کی ہے اور جو 6 باتیں رب العالمین نے بیان کی ہیں وہ باتیں آ چکی ہیں۔ تو یہاں پر جو فرمان رب العالمین ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، اور یہ وہی ہیں جو کامیابی و کامرانی کو حاصل کرنے والے ہیں، تو وہ کون ہے اس کا ذکر آ چکا ہے۔ تو آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ، اور یقیناً یہ پاکیزہ اور مقدس اور یہ روشن کتاب جو ہے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اور اس کے جتنے سبق کو بھی پڑھیں گے، یہ پاکیزہ اور مقدس کتاب ہمارے اختلاف و انتشار کو ختم کرتی ہے، ہمارے جھگڑوں کو ختم کرتی ہے، اور ہم ہدایت پر ہیں یا نہیں، اور ہدایت کا اسٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے، ہم کامیاب ہیں یا نہیں، اور کامیابی کا اسٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے، یہ پاکیزہ اور مقدس کتاب بتاتی ہے۔ اور وہ 6 باتیں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، وہ 6 باتیں جس میں بھی پائی جائیں گی، بھئی آپ دیوبندی رہو کہ بریلی رہو، شیعہ رہو کہ سنی رہو، وہابی رہو کہ جماعتی رہو، آپ جو کچھ بھی رہو، مطلب اس بات سے نہیں ہے، مطلب اس بات سے ہے کہ اگر یہ 6 باتیں ہم میں سے جس کسی میں بھی پائی جائیں گی، اللہ کی جانب سے بشارت اور اعلان ہے کہ وہی ہدایت پر بھی ہیں اور وہی کامیاب بھی ہیں۔ تو جن 6 باتوں کا ذکر ہوا ہے آیت نمبر 2 سے لے کر کے آیت نمبر 4 تک، ان میں سے ایک ایک باتوں کا تعلق علم سے ہے، فقہ سے ہے، مسائل سے ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم قرآن عظیم سے جڑ جائیں، احادیث طیبہ سے جڑ جائیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے ہم جڑ جائیں، اور یاد رکھیے کہ جب تک قرآن عظیم اور احادیث طیبہ کے جو 4 حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان 4 حقوق کو ہم جب تک ادا نہیں کریں گے، ہمارے اندر صحیح جانکاری قرآن عظیم کی، اسلام کی اور شریعت کی ہمارے اندر صحیح جانکاری نہیں آ سکتی ہے۔ خوش فہمی میں اگر ہم مبتلا ہیں تو رہیں، لیکن قرآن عظیم کے 4 اور احادیث طیبہ کے جو 4 حقوق ہیں، ان 4 حقوق سے اگر ہم غفلت برتتے ہیں ذرہ برابر بھی، تو ہم خوش فہمی میں مبتلا رہنا ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ وہ 4 حقوق کون کون سے ہیں قرآن عظیم اور احادیث طیبہ کے۔ سب سے پہلا حق ہے قرآن عظیم اور احادیث طیبہ کو سیکھنا، اور پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر ان کے احکامات و پیغامات کو سارے عالم میں عام کرنا۔ ان 4 کاموں کو کیے بنا ہم مکمل کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور فوز و فلاح کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو رب العالمین نے نمبر 1 میں بتایا ہے یہ 6 باتیں جو بتائی ہیں، ان 6 باتوں کو میں دوبارہ جو ہے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے ذہن نشین ہو جائے۔ وہ ان 6 باتوں میں سے ایک بات ہے ایمان بالغیب، اور اقام صلاح، نماز کا قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور ان تمام باتوں پر ایمان لانا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور ان باتوں پر ایمان لانا جو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور آخرت پر یقین کرنا، یقین رکھنا۔ اب آپ ہی بتائیے، ان 6 باتوں کا تعلق فقہ سے ہے، مسائل سے ہے، علم سے ہے، جانکاری سے ہے، نالج سے ہے، اور یہ ساری جانکاری ہمیں قرآن عظیم اور احادیث طیبہ سے ہی ملے گی۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن عظیم اور احادیث طیبہ سے ہمیں قریب سے قریب تر کر دے، اور اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت قرآن عظیم اور احادیث طیبہ کو سیکھنے سمجھنے کے لیے بھی نکالنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اور رب سے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ شاعر نے کہا ہے، ہمیں ہوشیار کیا ہے، ہمیں بیدار کیا ہے
کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی آیتوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔